أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، پچھلے جمعہ میں قرآن کریم کی تفسیر کا آغاز ہوا، جس میں سورہ ناس کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی، اور جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورت تلاوت کی ہے اسے سورہ فلق کہتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں کا آپس میں ربط ہے، جوڑ ہے کہ یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی، جن دونوں کی کل آیات 11 ہیں، اور ان آیتوں کا یعنی دو مکمل صورتوں کا شان نزول یہی ہے جو دونوں ایک ساتھ نازل ہوئی کہ جب ایک یہودی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر سحر یعنی جادو کرنے کی کوشش کی۔ وہ شخص یہودی جس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اس کا نام لبید بن عاصم ہے، چونکہ مدینہ ایک ایسا شہر، ایسی بستی تھی کہ وہاں یہودیوں کا معاشی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی وہاں قبضہ تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے آنے کے بعد جب معیشت اور سیاست دونوں ان کے ہاتھ سے جانے لگی تو لبید بن عاصم نے حضور کی ذات پر سحر یعنی جادو کرنے کی کوشش کی، اور کس طریقے سے کہ ایک یہودی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا، ایک بچہ یہودی، اس نے حضور کے کچھ بال مبارک لیے اور کنگھی کا ایک حصہ لیا، تو وہ دونوں چیزیں لے کر لبید کے پاس پہنچا دی، اور لبید نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو حضور کی ذات پر ان کے بال اور کنگھی کے ذریعے جادو کیا، سحر کیا، اور اسے ایک کنویں کی تہ میں پتھر کے نیچے اس کو رکھ دیا تاکہ اس کا احساس، اس کا پتہ نہ چل پائے۔ تو ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آرام فرما رہے تھے، تو حضور نے خواب دیکھا کہ دو شخص جو ایک سرہانے کی جانب اور ایک ان کے پاؤں تلی کی جانب بیٹھے ہیں، وہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ دوسرے نے جواب دیا کہ ان کے اوپر سحر ہو گیا۔ ایک نے پوچھا کہ کس نے کیا؟ دوسرے نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے کیا۔ پھر ایک نے پوچھا کہ اس کا علاج کیا ہے اور اسے کہاں رکھا گیا، کن چیزوں کے ذریعے کیا گیا؟ تو دوسرے نے یہ سارے جواب دیے کہ آپ کے بال مبارک لیے گئے اور کنگھی کا حصہ لیا گیا اور اسے فلاں کنویں میں اس پتھر کے نیچے رکھ دیا گیا اور اس چیز پر سحر کیا گیا ہے جس کا اثر حضور کی ذات پر صرف اتنا یہ ہوا کہ آپ کوئی کام کرتے
تو آپ کے ذہن میں یہ بات آتی کہ شاید وہ کام نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ نبوت کے امور پر کوئی سحر کا اثر نہیں پڑتا تھا، صرف یہ اثر ہوا کرتا تھا کہ حضور نے کوئی کام کیا اور ذہن سے یہ بات رہ گئی کہ شاید وہ کام نہیں کیا، لیکن چونکہ نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تھی، اس لیے اس کا علاج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کا علاج بھی بتا دیا اور 2 صورتوں کو مکمل نازل کر دیا۔ اور اس کا علاج کیا بتلایا کہ یہ 2 صورتیں جن میں 11 آیات ہیں، اس کے نیچے جو پتھر کے نیچے گرہ لگی گئی 11 گرہ لگی ہوئی چیزیں ہیں، ان کو ایک آیت پڑھتے جائے اور ایک گرہ کھولتے جائے۔ جن بالوں پر اور کنگھی کے حصے پر سحر کیا گیا اور فرشتے کے ذریعے اس کا علاج بھی بتلا دیا گیا کہ ایک آیت تلاوت کرتے جائیں اور ایک گرہ کو کھولتے جائیں۔ چنانچہ جب یہ مکمل آیات ہو گئی 11، تو حضور فرماتے ہیں مجھے ایسا لگنے لگا کہ جیسے رسیوں سے بندھی ہوئی چیز سے میں آزاد ہو گیا۔ جب کوئی چیز جس طریقے سے بندھ جاتی ہے تو آدمی ایک قید سی محسوس کرتا ہے، اپنے آپ میں الجھن سی محسوس کرتا ہے، لیکن جب وہ چیز کھل جاتی ہے تو ایک دم آدمی کو راحت اور سکون مل جاتا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان 2 صورتوں کو نازل کیا گیا، اس میں علاج بھی بتلا دیا گیا اور ایک اہم تعلیم بھی دی گئی۔ کیا فرمایا گیا کہ جس طریقے سے سورہ ناس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 صفتوں کو بیان کرنے کے بعد ایک چیز سے پناہ مانگی گئی اور وہ آخرت کا تعلق تھا، اور یہاں جو آپ حضرات کے سامنے ابھی میں نے سورت تلاوت کی ہے جس سے سورہ فلق کہتے ہیں، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ چاہی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی صفت کو بیان کیا گیا جسے کہتے ہیں برب الفلق، یعنی صبح کے وقت جو روشنی ہوتی ہے، صبح کے وقت جو پاؤ پھٹتی ہے، اس کے مالک، اس کے رب سے میں پناہ چاہتا ہوں، اس کے رب کی میں پناہ چاہتا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں اس ذات سے جو صبح کے وقت روشنی پھٹنے کی مالک ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت کو بیان کیا گیا، وہ کیا صفت ہے کہ جو رب ہے صبح کے وقت روشنی پھٹنے کا، صبح کے وقت پاؤں پھٹنے کی مالک ہے، پاؤں پھٹنے کی رب ہے، اس رب کی میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ 3 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد، کہ ہر اس کے شر سے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ من شر ما خلق، ہر اس کے شر سے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت بیان کی ہے برب الفلق، یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جس صفت میں ساری چیزیں داخل ہو گئی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جو صبح کے وقت روشنی پھٹنے کی مالک ہے، یعنی اندھیرے سے اجالے کی مالک ہے، ظلمات سے نور کی مالک ہے، اندھیرے سے روشنی کی مالک ہے، برائیوں سے نجات دینے کی مالک ہے، پریشانیوں سے باہر نکالنے کی مالک ہے۔ یہ لفظ تو ایک ہے
کہ جو صبح کے وقت روشنی پھٹنے کی مالک ہے، لیکن اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ وہ ایسی ذات ہے کہ بس وہی ذات ہے کہ جب ہمیں کوئی تکلیف لاحق ہو، جب ہمیں کوئی پریشانی آ جائے تو نجات دینے والی ذات صرف اور صرف وہی ہے۔ اگر اندھیرا ہو گیا، اندھیرے سے روشنی نکالنے والا وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اگر یہ اندھیرا ہی رہتا، ظلمت ہی ظلمت رہتی، اندھیرا ہی اندھیرا رہتا، تو پھر بتلائیے وہ کون سی ذات ہے جو ہمارے پاس میں روشنی لے آئے؟ وہ کون ذات ہے جو ہمارے پاس اس ظلمت سے روشنی نکال لائے، اس اندھیرے سے نور لے آئے، پریشانی سے نجات دے دے، تکلیفوں کو دور کر دے؟ وہ کون سی ذات ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے اشارہ کیا گیا برب الفلق کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں اس ذات کی جو صبح کے وقت روشنی پھٹنے کی مالک ہے۔ یہ ایک صفت بیان کر کے آگے کئی چیزوں سے پناہ طلب کی گئی، جس میں سب سے پہلے یہ بات کہی گئی، اس چیز سے پناہ طلب کی گئی من شر ما خلق، کہ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، چاہے وہ انسان کی طرف سے شر ہو، چاہے وہ جنات کی طرف سے شر ہو، چاہے وہ نباتات کی طرف سے، پیڑ پودوں کی طرف سے شر ہو، چاہے وہ جانوروں کی طرف سے شر ہو، اور چاہے وہ دوسری کئی مخلوقات کی طرف سے شر ہو، ان تمام شرور سے، ان تمام پریشانیوں سے میں طلب کرتا ہوں کس ذات کی جو صبح کے وقت میں روشنی پھٹنے کی مالک ہے۔ کیوں؟ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو بھی تمہیں شر لاحق ہوگا اس سے نجات دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس تکلیف کو ختم کرنے والی ذات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس ظلمت سے، اس اندھیرے سے روشنی کی طرف لانے والی ذات وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ آگے پناہ طلب کی گئی کس چیز سے؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں اندھیرے سے جب وہ چھا جائے۔ اندھیرے سے پناہ طلب کرتا ہوں جب وہ چھا جائے۔ عام طور پر جو سحر کیا جاتا ہے، جو لوگ اس طرح سے کام کرتے ہیں، عام طور پر وہ راتوں میں کام کرتے ہیں۔ انہیں رات کا وقت اس کام کے لیے درکار ہوتا ہے۔ رات کے وقت وہ ان کاموں کو عام طور پر انجام دیا کرتے ہیں۔ سحر کرنا، ٹونے ٹوٹکے کرنا، جادو کرنا، عام طور پر جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ رات کے وقت کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی پناہ طلب کی گئی وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، کہ میں رات سے پناہ طلب کرتا ہوں جب وہ چھا جائے۔ یہ تو پناہ طلب کرنا رات سے ہے ہی، اس کے علاوہ یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ رات جب چھا جاتی ہے، رات چھانے سے اشارہ ہے کہ جب ظلمت چھا جاتی ہے، پریشانیاں انسان کو لاحق ہو جاتی ہے، اس وقت بھی انسان کے لیے اندھیرا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی، اگر کوئی شخص الجھن میں گرفتار ہو، کسی پریشانی میں مبتلا ہو، تو روشنی ہوتے ہوئے بھی اس کے لیے اندھیرا ہوتا ہے، نور ہوتے ہوئے اس کے لیے ظلمت ہوتی ہے۔ اور اگر کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو تو اس کو وہ ظلمت اور اندھیری
اور تاریکی نظر آتی ہے، کہ اس کے لیے نور نہیں ہوتا، روشنی نہیں ہوتی، وہ ظلمت ہوتی ہے اس کے لیے، اندھیرا ہوتا ہے اس کے لیے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تو وہ ان کے لیے ظلمت تھی، وہاں بھی اندھیرا تھا۔ مچھلی کے پیٹ میں ایک شخص کا مچھلی کے پیٹ میں رہنا کتنی بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ اس کے سانس سے اور اس کی گھٹن سے، اس کی تاریکی سے، اس کے اندھیرے سے، ان تمام چیزوں سے کس نے نجات دی؟ صرف اور صرف وہی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اس ظلمت سے، اس تاریکی سے، اس اندھیرے سے حضرت یونس علیہ السلام کو دوبارہ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ تو ظاہر دن تھا لیکن وہ ان کے لیے ظلمت تھی، وہ ان کے لیے تاریکی تھی، وہ ان کے لیے اندھیرا تھا۔ اس سے بھی نجات دینے والی ذات وہ کون سی ذات ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ آگے کس چیز سے پناہ طلب کی گئی؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ گروہ پر، جن کو ہم گانٹھ بولتے ہیں، گانٹھ لگاتے ہیں، اس کو اردو میں لفظ بولا جاتا ہے گرہ۔ گرہ باندھ کر پھونک مارنے والوں سے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ جادو کرنے والے عام طور پر ان پر گرہ لگاتے ہیں اور پھر گرہ لگا کے انہیں ایسی جگہ دفن کر دیتے ہیں تاکہ دوسروں تک اس کا احساس نہ ہو۔ جیسے میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے بیان کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جب سحر کیا گیا تو حضور کے بال مبارک لے کر اور کنگھی کا کچھ حصہ لے کر اس کنویں میں اسے دفن کیا گیا اور پتھر اس کے اوپر رکھ دیا گیا تاکہ اس کا احساس دوسروں کو نہ ہو۔ لیکن چونکہ حضور کو یہ خواب میں بتلا دیا گیا، لیکن ہوتا یہی ہے عام طور پر، اس لیے یہاں پناہ طلب کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی۔ کس چیز سے؟ گرہ لگانے والوں کے گرہ لگا کر پھونک مارنے سے، جادوگروں کی جادوگری سے۔ آگے فرمایا گیا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ میں پناہ طلب کرتا ہوں کس سے؟ حسد کرنے والوں کی ذات سے، جب وہ حسد کرے۔ ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب مال دیا اور اسے خوب ترقی دی، اللہ نے ایک مقام دیا، لیکن دوسروں کو یہ جلن پیدا ہوئی کہ اسے وہ مقام کیوں ملا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں کیوں دی، مال کیوں دیا، ایسے اسباب کیوں اس کے لیے مہیا کیے، یہ دولت اس کے پاس کیوں آئی۔ اس لیے فرمایا گیا معوذتین کی تلاوت کرو۔ معوذتین کسے کہتے ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں۔ اور حدیث میں فرمایا گیا کہ ان دونوں صورتوں کو رات میں تلاوت کر کے اپنے اوپر دم کر کے سویا کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہر فتنے سے، ہر بیماری سے اور ہر حسد کرنے والوں کے حسد سے، ہر ظلمت سے، تاریکی سے آپ کو نجات ملے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی ذات کا علاج بھی کر کے دکھلایا اور امت کو یہ پیغام بھی دیا کہ اگر کسی کے ساتھ میں یہ چیزیں ہو جائے تو وہ اس کی تلاوت کر لیں، اپنے اوپر دم کر لیں، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ پیغام دیا، اہم پیغام دیا کہ ان تمام پریشانیوں سے، ان تمام تاریکیوں سے، ان تمام اندھیروں سے نجات دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو بھی مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مانگیں۔ ہمیں جو کچھ بھی طلب کرنا ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے طلب کریں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے
جو ہماری تکلیفوں کو دور کرنے والی، ہمارے اندھیروں سے ہمیں ظلمات سے نور کی طرف نکالنے والی، تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالنے والی وہی ذات ہے۔ یہ اہم پیغام ان دو صورتوں میں دیا گیا۔ تو یہ دو صورتیں جن کا شان نزول بھی آپ کے سامنے بیان کیا، اور ان دونوں صورتوں کی مختصر تفسیر بھی آپ حضرات کے سامنے آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، دیکھیے اہم چیز ہوتا ہے کہ ہم نے صورتوں کو پڑھا بھی، اس کا ترجمہ بھی سیکھا، اور اس کی تفسیر بھی ہمیں سمجھ میں آئی۔ جو موجود تھے ظاہر سی بات ہے تمام کو سمجھ میں آئی وہ باتیں۔ تو اب ہمارے لیے اہم کام یہ ہے کہ ہم کہی گئی باتوں کے مطابق عمل کریں۔ جب ہم نے وقت دیا، ہم نے سنا اور ہم نے سمجھا، اگر ہم عمل نہ کریں تو پھر یہ ہمارا سننا، ہمارا بیٹھنا کس لیے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو بات بھی کہی جائے، جو بات بھی سمجھائی جائے اور قرآن کریم کی تفسیر ہے، ہم اپنی زندگیوں میں آہستہ آہستہ اسے اتارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کریں۔